الحمد لله الذي جعل شهر رمضان أفضل شهور العام واختصه من بين الشهور بفريضة الصيام وجعل صيامه أحد أركان الإسلام وندب إلى قيامه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله أفضل من صلى وصام وأتقى من تهجد وقام. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد مصباح الظلام وعلى آله وأصحابه البررة الكرام، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شهر رمضان استكثروا فيه من 4 خصال، خصلتين ترضون بهما ربكم وخصلتين لا غناء بكم عنهما. فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه، وأما الخصلتان اللتان لا غناء بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں کہ ایک مبارک ترین مہینہ جس کو رمضان کا مبارک مہینہ کہا جاتا ہے ہم سب پر سایہ فگن ہونے والا ہے. ہمارے اسلاف ہمارے بڑوں کو اس ماہ مبارک کی آمد کا شدت سے انتظار رہا کرتا. خود ہم سب کے اسوہ، ہم سب کے قدوہ اور ہم سب کے محبوب نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ رہی ہے کہ آپ دعا کیا کرتے ہیں: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان. اے ہمارے رب، آپ ماہ رجب اور ماہ شعبان میں برکت ڈال دیجیے اور ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا دیجیے. رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں عطا فرما دیجیے تاکہ اس ماہ مبارک میں آپ کی ٹوٹ کر برسنے والی رحمتوں اور برکتوں سے ہم اپنی جھولی کو بھر سکیں اور اپنی مغفرت اور بخشش کا سامان کر سکیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی کہتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخوں میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جمع فرماتے تھے اور ماہ رمضان المبارک سے متعلق ہمیں ہدایات دیا کرتے تھے اور ہمیں ترغیب دیتے تھے کہ ہم اس ماہ مبارک کی قدر کریں اور اس کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانے کی فکر کریں اور کوشش کریں اور اس طرح سے اس مبارک مہینے کو گزاریں کہ جب یہ مبارک مہینہ ہم سے رخصت ہو تو ہماری مغفرت ہو چکی ہو، ہم اللہ رب العالمین کے محبوب اور مقرب بن چکے ہوں. چنانچہ ایک مرتبہ کا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ تھی. آپ نے ہم سب کو جمع فرمایا اور وعظ و نصیحت فرمائی اور اس ایک خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک سے متعلق 12 باتیں ارشاد فرمائی. کتنی باتیں ارشاد فرمائی؟ ایک خطبے میں اس ماہ مبارک سے متعلق 12 باتیں ارشاد فرمائی، بلکہ یوں کہیے کہ 12 ہدایات ہمیں دی. 12 ہدایات ہمیں دی. چنانچہ اس خطبے کی پہلی بات آپ نے فرمایا: یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک. اے لوگو، تم پر ایک عظمتوں والا، برکتوں والا
بخششوں والا رحمتوں والا مہینہ سایہ سگن ہو رہا ہے. یعنی جو مہینہ آ رہا ہے یہ عظمت کا مہینہ ہے، یہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ برکت کا مہینہ ہے. اور دوسری بات ارشاد فرمائی فیہ خیر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. اس ماہ مبارک میں ایک رات ہے، اس ماہ مبارک میں ایک رات ہے جس کو عربی میں لیلۃ القدر کہا جاتا ہے اور اردو میں شب قدر کہا جاتا ہے. بڑی عظمت والی رات، بڑی عظمت والی رات ہے. اس ایک رات میں اگر کسی بندے نے اللہ کا حکم سمجھ کر اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے اللہ سے اجر و ثواب کا امیدوار بن کر عبادت کرے، عبادت کرے، نماز پڑھے، ذکر کرے، تلاوت کرے، صدقہ خیرات کرے، کسی بھی طرح سے اللہ سے لو لگائے رہے، اللہ سے لو لگائے رہے، اللہ کی طرف اپنے آپ کو متوجہ رکھے، تو اس کی اس ایک رات کی عبادت، اس کی اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے کہیں بہتر ہے. 1000 مہینوں کی عبادت سے کہیں بہتر. اس ایک رات کی عبادت 83 برس کی عبادت سے کہیں زیادہ اجر و ثواب رکھتی ہے. فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. اور اس عظیم ترین رات کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں پوری ایک سورت نازل فرمائی ہے جس کو سورۃ القدر کہا جاتا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے اس وعظ میں جو تیسری بات ارشاد فرمائی وہ یہ فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا. جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ مبارک کے دنوں میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر روزے فرض فرمائے. یعنی ان تمام بندوں اور بندیوں پر جنہوں نے اپنا تعلق اپنے خالق و مالک سے جوڑ لیا ہے، اس کو جانتے ہیں اور اس کو پہچانتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، اور ان کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں ہے، تو ان پر فرض ہے کہ وہ رمضان کے دنوں میں روزہ رکھیں اور رمضان کی رات میں تراویح پڑھیں. تراویح اردو میں اس نماز کو تراویح کہا جاتا ہے اور عربی میں اس کو قیام رمضان کہا جاتا ہے. تراویح ایک ایسی عبادت ہے جو رمضان کے ساتھ خاص. اگر غیر رمضان میں کوئی آدمی تراویح کی نیت سے نماز پڑھنا چاہے تو یہ گناہ ہوگا اور یہ بدعت فی الدین ہوگا. یہ نماز خاص ہے اس ماہ مبارک کے ساتھ، اور حقیقت میں یہ شکرانہ ہے قرآن کریم کی شکل میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں عظیم ترین نعمت عطا فرمائی ہے، جو ہم سب کے لیے ضابطہ حیات و دستور زندگی ہے، جو کتاب اللہ ہے، کلام الہی ہے، کتاب ہدایت ہے. تو ماہ رمضان المبارک کے دن میں روزے فرض فرمائے اور رات میں تراویح کو سنت قرار دیا. اور ایک بات ارشاد فرمائی من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ ومن ادى فیہ فریضۃ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ. یہ اتنی برکتوں والا مہینہ ہے، اتنی برکتوں والا مہینہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے. دوسرے دنوں میں آپ کوئی نفلی عبادت کریں گے تو ایک عبادت کا ثواب ملے گا، کوئی فرض ادا کریں گے تو فرض کا ثواب ملے گا، لیکن رمضان کے مبارک مہینے میں اگر کوئی نفلی عبادت کریں گے تو اس کا ثواب فرض کے برابر ملے گا. ظاہر فرض کا مقام و مرتبہ بڑھا ہوا ہے، اور اگر کوئی فرض عبادت انجام دیں گے تو اس کا ثواب 70 فرض کے برابر ملے گا.
नफल कहते हैं उन अमाल को, उन इबादत को जिनके करने और ना करने का बंदे को इख्तियार है। करेगा तो मुस्तहिक़ अजर व सवाब होगा, और अगर नहीं करेगा तो उस पर कोई दारोगीर नहीं है। और फर्ज कहते हैं जिसके करने पर वादे हैं और जिसके न करने पर वईदें हैं। जिसके करने पर वादे हैं और जिसको न करने पर वईदें हैं उसे फर्ज कहा जाता है। तो ये मुबारक महीना है कि नफल का सवाब फर्ज के बराबर, फर्ज का सवाब 70 फर्ज के बराबर। अभी आपने असर पढ़ी है, आपने असर पढ़ी, एक असर का सवाब आपको मिलेगा। लेकिन जब रमजान में यही असर अदा करेंगे तो 70 असर का सवाब मिलेगा। अभी आपने नमाज से फारिग होकर अस्तगफिरुल्लाह 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 इस्तिग़फ़ार किया है, 1 का 10 गुना मिलेगा। लेकिन जब यही अस्तगफिरुल्लाह और सुभान अल्लाह आप रमजान में कहेंगे तो इसका सवाब कहीं ज्यादा होगा। और अपने उस वाज़ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात ये इरशाद फरमाई, फहुव शहरु सब्र, फहुव शहरु सब्र, रमजान का मुबारक महीना ये सब्र का महीना, सब्र का महीना है। सब्र किसे कहते हैं? सब्र कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के जो अहकाम व अवामिर हैं उनको पूरा करने पर बंदा अपने आप को मजबूर करे, जी चाहे या ना चाहे अल्लाह के हुक्म को बजा लाए, ये है सब्र। और सब्र किसे कहते हैं? अल्लाह तबारक व तआला ने जिन उमूर से बचने के लिए कहा है, नफ्स उसकी तरफ कितना ज्यादा क्यों न खींचे, शैतान उन गलत और बुरे कामों को करने का तकाजा कितना ज्यादा क्यों न करे, लेकिन आदमी जान लड़ाकर हिम्मत और हौसले से काम ले, उस गलत और बुरे काम से अपने आप को बचाए, इसको कहा जाता है सब्र। और सब्र किसे कहते हैं? अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमारे मिजाज और हमारी तबीयत के खिलाफ जो हालात पेश आते हैं उस पर हम बजाय हाय वाय करने के, बजाय जजा सजा करने के, हम उसको अल्लाह की तरफ से समझकर बर्दाश्त करें और अल्लाह से अजर व सवाब की उम्मीद रखें। फरमाया ये है सब्र, वहुव शहरु सब्र, वहुव शहरु सब्र, रमजान का मुबारक महीना ये सब्र का महीना। चुनांचे आपको सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक कुछ खाना नहीं है, भूख लगी है, सब्र कर रहे हैं ना, प्यास लगी है, सब्र कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। और इसी तरीके से बीवी से मुलाकात का शदीद तकाजा हो रहा है, लेकिन बर्दाश्त कर रहे हैं, अपने आप को रोक रहे हैं, ये सब्र है ना। और इसका सवाब क्या है? फरमाया इन्नमा युवफ़्फ़ा अस्साबिरून अजरहुम बिगैर हिसाब, हम अपने सब्र करने वाले और अपने हुक्मों पर जमे रहने वाले बंदों और बंदियों को अजर व सवाब देंगे, कितना? जिसको गिना नहीं जा सकता, जिसको नापा नहीं जा सकता, जिसको तौला नहीं जा सकता, बेहिसाब देंगे, जिसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वहुव शहरुल मुआसाह, ये हमदर्दी का महीना है, गमखारी और गमगुसारी का महीना है, गमखारी और गमगुसारी का महीना है। दूसरे के साथ हमदर्दी करें, दूसरे के साथ गमखारी और गमगुसारी का मामला करें। और इसका एहसास रमजान के मुबारक महीने में ज्यादा होता है इस एतबार से कि दूसरे दिनों में जो लोग साहिब हैसियत हैं वो तो अपनी हैसियत के मुताबिक और अपनी हस्ब ख्वाहिश अच्छे से अच्छा खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, उनको भूख का एहसास नहीं होता, उनको प्यास का एहसास नहीं होता। लिहाजा अगर किसी के घर में फाका हो रहा है, कोई अपनी हस्ब ख्वाहिश खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, तो उसके दिल पर क्या गुजरती है, उसके साथ किस तरह के हालात पेश आते हैं, पेट भरे इंसान को उसका अंदाजा नहीं होता, पेट भरे इंसान को उसका अंदाजा नहीं होता। लेकिन जब बंदा सब कुछ रहते हुए रोजा रखेगा, भूख महसूस होगी, तो उसको अंदाजा होगा कि आज हम अल्लाह का एक हुक्म पूरा कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, उसकी वजह से हमको भूख लगी है। और ये एक महीने की बात है, लेकिन हमारा फला भाई है, उसके यहाँ तो 12 महीने रमजान रहता है।
ہمارا فلاں دوست ہے، ہمارا فلاں پڑوسی ہے، ہمارے ہاں تو 1 مہینے کا روزہ ہے، ہم صبح سے شام تک کھانے پینے سے بچتے ہیں، لیکن اس کے ہاں تو 12 مہینے روزہ ہوتا ہے، کبھی چولہا جلتا ہے، کبھی چولہا نہیں جلتا، کبھی روٹی ہے تو سالن نہیں، کبھی دال ہے تو روٹی نہیں، روٹی ہے تو چاول نہیں، اور مہینوں سے خواہش ہوتی ہے کہ گوشت کھائیں، لیکن گوشت کی ایک بوٹی میسر نہیں ہوتی۔ تو پھر اس طرح سے بندہ محسوس کرتا ہے دوسروں کے درد کو، دوسروں کے دکھ کو، دوسروں کی پریشانی کو، دوسرے کی بھوک اور پیاس کا احساس کرتا ہے، تو پھر اس کے اندر دوسروں کی حاجت روائی کا اور دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا، دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور غمگساری کا شعور بیدار ہوتا ہے، اور وہ اس چیز کو محسوس کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ غمخواری کا مہینہ ہے، غم گساری کا مہینہ ہے، ہمدردی اور خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ اور ایک بات فرمائی وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں بندے مومن کی روزی بڑھا دی جاتی ہے، بندے مومن کی روزی بڑھا دی جاتی ہے، بندے مومن کی روزی بڑھا دی جاتی ہے۔ بندے مومن کی روزی بڑھا دینے کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ جہاں پہلی رمضان شروع ہوگی تو رمضان میں جو تنخواہ آئے گی وہ بجائے 5,000 کے 8,000 آ جائے گی، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک میں اپنے بندوں کو اپنے فضل سے اچھا اور بہتر سے بہتر کھلاتے ہیں، اچھے سے اچھا اور بہتر سے بہتر کھلاتے ہیں، اور ہر آدمی جس طبقے کا بھی ہو، جس حیثیت کا ہو، رمضان میں دوسرے مہینوں کی بنسبت اچھے سے اچھا کھاتا ہے اور زیادہ سے زیادہ کھاتا ہے، اچھے سے اچھا کھاتا ہے، زیادہ سے زیادہ کھاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ پورے سال چاہنے کے باوجود ہمارے دسترخوان پہ نظر نہیں آتی، لیکن رمضان میں پورے مہینے دسترخوان ان سے سجا رہتا ہے، رہتا نہیں رہتا، حالانکہ استطاعت سے کھانے کی جی بھی چاہتا ہے، لیکن ترتیب نہیں بن پاتی، ترتیب نہیں بن پاتی۔ بندہ رمضان میں کھاتا بھی ہے، کھلاتا بھی ہے، یہ رزق میں برکت کی علامت ہے۔ اور بندے مومن کے رزق کے بڑھانے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ چیز کم ہو کام زیادہ ہو جائے، چیز کم ہو کام زیادہ ہو جائے، اس کو کہا جاتا ہے برکت، اس کو کہا جاتا ہے برکت۔ اور یہاں مراد رزق میں اضافے اور زیادتی سے یہی مراد ہے۔ چنانچہ رمضان دوسرے دنوں میں تنخواہ آتی ہے، آدمی کھایا پیا اور مہینہ پورا ہوا تو ختم ہو گیا، لیکن رمضان میں کیا کرتا ہے، اسے کھاتا پیتا بھی ہے، کھلاتا پلاتا بھی ہے، صدقے خیرات بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی نکالتا ہے، روزہ دار کا روزہ بھی افطار کراتا ہے، اور عید کی تیاری بھی اچھے طریقے سے کر لیتا ہے، بہترین جوتا، بہترین کپڑا، بہترین گھڑی، اپنی بھی، اپنی بیوی کی، بچوں کی، اور پھر عید کے موقع پر ہدیے تحفے بھی ہو جاتے ہیں، اسی تنخواہ میں سب کچھ ہوگا۔ تو فرمایا کہ ماہ مبارک میں بندے مومن کی روزی بڑھا دی جاتی ہے، یعنی اس میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے اسی وعظ میں ایک بات اور ارشاد فرمائی، من فطر فیہ صائما کان مغفرة لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار۔ جو آدمی کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے، جو آدمی کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے تو اس کا یہ عمل اللہ کے نزدیک اتنا پسندیدہ اور اتنا پیارا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس عمل کی برکت سے اس کی مغفرت فرما دے، کان مغفرۃ لذنوبہ، اس کا یہ عمل اس کی مغفرت اور بخشش کا سامان بن جائے گا۔ اور اگر اس کی بدعملیوں کی وجہ سے، اس کی نالائقیوں کی وجہ سے جہنم اس کے اوپر واجب ہو چکی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس عمل کی برکت سے اس کو جہنم سے خلاصی عطا فرمائیں گے، جہنم سے آزادی عطا فرمائیں گے۔ کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار۔
اور اسی پر بس نہیں، یہ تو دو انعام ہو گیا کہ اس کا یہ عمل اس کی مغفرت اور بخشش کا سامان بھی بنے گا، اور جہنم سے اس کے لیے آزادی اور خلاصی کا پروانہ بھی اس کو دلائے گا۔ اور تیسرا کیا ملے گا؟ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الصَّائِمِ، جس کا روزہ اس نے افطار کرایا ہے، روزہ دار کو روزہ رکھنے پر جتنا ثواب ملا ہے، اس روزہ دار کا روزہ افطار کرانے پر افطار کرانے والے کو اتنا ثواب ملے گا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان کو کوئی ہدیہ تحفہ دیں اور کہیں کہ میری طرف سے آج آپ افطار کر لیں، کھجور دے دیا، پانی دے دیا، دودھ دے دیا، شربت دے دیا، کہ آج آپ میری طرف سے افطار کر لیں، تو وہ لوگ کہتے ہیں نہیں، ہمارا ثواب کم ہو جائے گا۔ کیوں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ افطار کرانے والے کو جو اجر ملے گا وہ ہمارے ثواب سے کٹوتی کر کے اللہ تعالیٰ اس کو دے گا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی کہ روزہ دار کا روزہ افطار کرنے والے کو روزہ دار کے روزہ رکھنے کی وجہ سے جو ثواب ملے گا اسی کے برابر اس کو ثواب ملے گا، اور روزہ دار کے روزے میں سے پائی کے دانے پائی کے برابر بھی ثواب کم نہیں ہوگا، پائی کے برابر بھی ثواب کم نہیں ہوگا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ روزہ رکھنا کتنی بڑی عبادت ہے اور روزہ دار کا روزہ افطار کرانا کتنی بڑی عبادت ہے۔ اس لیے اگر ہمارا کوئی بھائی، ہمارا کوئی دوست پیشکش کرتا ہے کہ بھئی یہ کھجور ہے، آپ اس سے افطار کر لیں، میری یہ پانی ہے، آپ اس پر افطار کر لیں، تو اس کی اس پیشکش کو ٹھکرانا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ آپ کے گھر میں ہزار چیزیں بھری پڑی ہیں، آپ کا دسترخوان انواع و اقسام کی چیزوں سے سجا ہوا ہے، لیکن آپ اس کی پیشکش کی قدر کیجیے، آپ اس کی دی ہوئی چیز سے افطار کر لیجیے تاکہ اس کو افطار کرانے کا ثواب مل جائے اور آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فید ترجمان سے روزہ افطار کرانے کا یہ اجر و ثواب سنا تو جھوم گئے، لیکن ساتھ ساتھ پریشان بھی ہو گئے۔ جھوم گئے کہ عمل اتنا مختصر سا، جس میں کسی طرح کی محنت نہیں، کچھ نہیں، ثواب اتنا زیادہ، لیکن پریشان بھی ہو گئے۔ پریشانی کس بات کی تھی؟ کسی کو ان کا حال تو یہ تھا کہ ایک ایک کھجور پر 24 گھنٹے گزر جاتے تھے۔ ان کے یہ صورتحال تھی کہ ایک ایک کھجور پر 24 گھنٹے گزر جاتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں رأینا الہلال ثم الہلال ثم الہلال، کہ ہم تین چاند دیکھ لیتے تھے، ہمارے گھروں میں آگ نہیں جلتی تھی۔ کیوں نہیں جلتی تھی؟ اسے کہ پکانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو صحابہ نے کہا کہ ثواب تو بہت بڑا ہے، لیکن ہم میں سے ہر ایک اس کی استطاعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کا روزہ افطار کرائے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے اپنی اس الجھن کو اپنے محبوب نبی کے سامنے پیش کیا اور کہا یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر به الصائم۔ آپ نے روزہ دار کو روزہ افطار کرانے کا ثواب تو بیان کیا، لیکن ہم میں سے ہر ایک اس کی استطاعت نہیں رکھتا۔ صحابہ کرام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ روزہ دار کا روزہ افطار کرانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے انواع و اقسام کی چیزیں تیار کی جائیں، یا کم از کم اس کو پیٹ بھر کھلایا جائے۔ جیسے آج ہمارے ہاں روزہ دار کا روزہ افطار کرانے کا مطلب یہ کہ اپنے آپ کو بیچ دیجیے، دولت کا دہانہ لوگ کھول دیتے، اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگ عاش کریں، واہ واہ کریں، کیا کر دیا، کمال کر دیا یار، اس کی افطار پارٹی تو کیا افطار پارٹی تھی۔ نام و نمود، دکھاوا، شہرت، اس کے فوٹو لیے جا رہے ہیں، اس کی ویڈیو بن رہی ہے، اخبار پہ خبریں چھپ رہی ہیں، طرح طرح کی خرافات، یہ مراد ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یعطی اللہ هذا الثواب من فطر صائما على تمرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ثواب اسے بھی عطا فرمائیں گے جو کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے کھجور پر، یا ایک گھونٹ 2 گھونٹ لسی سے روزہ افطار کرا دیا، یعنی اس کے اندر اس کی یہی حیثیت
یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی کے گھر میں تو انواع و اقسام کی چیزیں تیار ہے افطار کے لیے، اور جس کا روزہ افطار کرا اس کو ایک کھجور دے رہا ہے، اس کو ایک بوتل پانی دے رہا ہے، یہ مطلب نہیں۔ مطلب یہ کہ آدمی اپنی حیثیت کے مطابق، اگر کسی کی یہی حیثیت ہے کہ وہ ایک کھجور سے کسی کا روزہ افطار کرے، کسی کی یہی حیثیت ہے کہ وہ گھونٹ دو گھونٹ پانی پلا دے، کسی کی یہی حیثیت ہے کہ وہ گھونٹ دو گھونٹ لسی پلا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ ثواب عطا فرمائیں گے، یعنی اپنی حیثیت کے مطابق وہ روزہ دار کا روزہ افطار کرا دے تو اس کو یہ ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے، ہم سب کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن جس طرح سے ہمارے زمانے میں افطار پارٹی ہوتی ہے، اس سے بہت احتیاط کرنا چاہیے، اس سے بہت نقصان ہوتا ہے، نمازیں ضائع ہوتی ہیں، تراویح چھوٹ جاتی ہے، اور اس کے اندر ریا ہوتا ہے، نام و نمود ہوتا ہے، دکھاوا ہوتا ہے، اخلاص نام کی کوئی چیز نہیں۔ اگر افطار کرانے کا شوق ہے، آپ نے اپنے گھر میں 2-4 چیزیں پکائی ہیں، اسی کو تھوڑا سا زیادہ کر دیں، عام طور پر جو گھر میں بنتا ہے اسی کو تھوڑا سا زیادہ کر دیں، اور اس میں سے لے کر کے ان کو لے جا کے پہنچا دیں، بھئی آپ کے لیے افطار ہے، اس سے افطار کر لیں۔ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے افطار کر لے گا، آپ اپنے گھر میں مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیے، تکبیر اولیٰ کے اہتمام کے ساتھ آئیے، آرام کیجیے، اور پوری نشاط کے ساتھ کی 20 رکعت تراویح پڑھیے۔ اور اپنی اسی واعظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ہدایت دی، فرمایا من خفف عن مملوکہ خفف اللہ عنہ۔ اگر کسی آدمی کے ہاں کوئی نوکر چاکر ہے، خادم، اس زمانے میں غلام ہوتے تھے، بادیاں ہوتی تھیں، اور وہ اپنے آقا کی خدمت کرتے تھے، گھر کے اندر اور گھر کے باہر کے کام کاج ہوتے تھے۔ آج وہ غلام اور بادیاں نہیں ہیں، لیکن نوکر چاکر ہیں، عامل اور مزدور ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک میں جو آدمی اپنے خدام اور اپنی خادمات، اپنے نوکر چاکر کی ذمہ داریوں کو کم کر دے گا، ان کی جو ذمہ داریاں ہیں، جو کام ان کے متعلق ہیں، ان کو کم کر دے گا، ہلکا کر دے گا، یا تو یہی کہہ دے کہ بھئی بجائے 8 گھنٹہ کے آپ 4 گھنٹہ کام کیجئے، یا یہ کہ کام تو اتنا ہی ہے لیکن خود بھی اس میں لگ گیا اور ہاتھ بٹا دیا، اس کو سہارا دے دیا، تو فرمایا کہ اس کا یہ عمل اس کے لیے جہنم سے آزادی کا سامان بنے گا، اور آج اس نے اللہ کے بندوں کے ساتھ، اللہ کی بندیوں کے ساتھ سہولت کا معاملہ کیا ہے، کیا نرمی کا برتاؤ کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن میدان محشر میں بھی اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائیں گے، سہولت کا معاملہ فرمائیں گے، آسانی کا معاملہ فرمائیں گے، سہولت کا معاملہ فرمائیں گے۔ اور اپنے اسی وعظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ اس ماہ مبارک میں 3 عشرے ہیں، اس ماہ مبارک میں 3 عشرے ہیں۔ پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ یعنی تینوں عشروں میں عبادت کا، طاعت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے والے کاموں کا بھرپور اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم اللہ کی رحمت کو سمیٹیں، اللہ کی مغفرت اور بخشش کو سمیٹیں، اور اپنے آپ کو اس کا جہنم سے آزادی اور جہنم سے خلاصی کا مستحق بنانے کی کوشش کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے، من سقا صائما، پانی پلائے، شربت پلائے، لسی پلائے، دودھ پلائے، اس کو شکم سیر کر دے کہ پینے والا پی کر کے کہتے ہیں جگر تر ہو گیا، کیا ہو گیا؟ کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا، کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا، میں شکم سیر ہو گیا، میرا کلیجہ تر ہو گیا، میری پیاس جاتی رہی۔ فرمایا جو آدمی کسی روزہ دار کو اس طرح سے کھلائے گا پلائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل میدان محشر میں
حوض کوثر پر میرے دست مبارک سے آب کوثر اس کو پلائیں گے، جس کی برکت سے اس کو جنت میں جانے تک پیاس کی مشقت نہیں محسوس، پیاس نہیں محسوس۔ اور اس ماہ مبارک میں روزوں کے اہتمام کے ساتھ، تراویح کے اہتمام کے ساتھ، ذکر اور تلاوت کے اہتمام کے ساتھ، صدقہ و خیرات کے اہتمام کے ساتھ، دعا اور استغفار کے اہتمام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتوں کے اہتمام کا خاص طور پر حکم دیا ہے۔ اور وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ فرمایا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس کلمہ طیبہ کا جتنا زیادہ ورد کر سکتے ہو ورد کیا۔ لا الہ الا اللہ زبان پر ہو، لا الہ الا اللہ، اور دل میں کیا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت و بندگی کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت و بندگی کے لائق نہیں ہے۔ یہ عزم بالجزم ہو کہ اس کلمہ طیبہ کا جو تقاضا ہے، اس کلمہ طیبہ کا جو تقاضا ہے، اس تقاضے پر ہم مکمل طور پر عمل کریں گے۔ اس کے لیے ہمیں کتنی قربانی دینی پڑے، کتنا مجاہدہ کرنا پڑے۔ فرمایا اس ماہ مبارک میں کثرت سے پڑھا کرو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور دوسری بات جس کی ہدایت دی، فرمایا کثرت سے کہا کرو استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، اللهم انت ربی لا الہ الا انت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یعنی بندہ استغفار کا اہتمام کرے، استغفار کا اہتمام کرے، اور استغفار کے جو مختلف صیغے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اور اگر نہیں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں، اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں، اپنی زبان میں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے، کیا بشارت دی ہے؟ کہ جب تم کلمہ طیبہ کا کثرت سے ورد کرو گے، توبہ اور استغفار کا اہتمام کرو گے، تو اپنے اس عمل کی برکت سے اپنے رب کو راضی کر لو گے، اپنے رب کو راضی کر لو گے، اس کی خوشنودی تمہارا مقدر بن جائے گا۔ اور فرمایا مزید 2 باتوں کا اہتمام کیا کرو، کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم سے پناہ چاہا کرو۔ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اے اللہ میں آپ سے آپ کی رضا اور خوشنودی کا سوال کرتا ہوں، میں آپ سے آپ کی رحمتوں کا مظہر جنت کی بھیک مانگتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِن سَخَطِكَ وَالنَّارِ، اور میں آپ کے غضب اور غصے سے پناہ مانگتا ہوں، اور آپ کے غضب اور غصے کے مظہر جہنم اور جہنم کے عذاب سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ فرمایا جب تم ان دونوں باتوں کا اہتمام کرو گے تو جو چیز تم مانگ رہے ہو، جو تمہاری ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ وہ تمہیں عطا فرما دیں گے، اور جس چیز سے تم پناہ چاہ رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے تم کو پناہ دے دے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں شعبان کے آخری دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک سے متعلق ہمیں یہ ہدایات دی، ہمیں یہ سبق پڑھایا، ہمیں یہ نصیحتیں کی، تو اور یہ نصیحتیں، یہ ہدایات اور یہ سبق صرف صحابہ کرام کے لیے نہیں، بلکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے امتی قیامت تک آئیں گے، جنہوں نے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ کر لیا ہے، یہ ہدایات، یہ نصیحتیں، یہ اصول، یہ سب کے لیے، یہ سب کے لیے۔ لہذا ہم بہت ہی شوق و ذوق کے ساتھ اس ماہ مبارک کا استقبال کریں،
ماہ مبارک کا استقبال کریں، اور جب کوئی کسی کا استقبال کرتا ہے تو تیاری کرتا ہے نا۔ ابھی آپ کے یہاں کوئی مہمان آنے والا ہو، کوئی عزیز قریب آنے والا ہو، تو اس کے استقبال جیسا مہمان ہوتا ہے اسی اعتبار سے اس کے لیے تیاری ہوتی ہے، اس کے استقبال کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو ہم بھی اگر ہم اہتمام کرتے بھی ہیں تو کیسے معلوم ہے؟ مارکیٹنگ کرتے ہیں۔ کیا ہم رمضان کا استقبال کیسے کرتے ہیں؟ مارکیٹنگ کرتے ہیں۔ چنانچہ رمضان سے 1-2 دن پہلے مارکیٹوں کا حال دیکھ لیجیے، مارکیٹوں کا حال دیکھ لیجیے گا، ایسا لگتا ہے کہ یہ مبارک مہینہ اس لیے آ رہا ہے تاکہ گھروں میں انواع و اقسام کی کھانے پینے کی چیزیں بھر دی جائیں، اور پھر اچھے سے اچھا اور بہتر سے بہتر قسم قسم کی چیزیں کھائی جائیں اور پکائی جائیں۔ یہ عیب نہیں، لیکن یہ مقصود بھی نہیں۔ ہم رمضان کے استقبال کی تیاری کریں، ہم مسجد کو جتنا وقت دیتے ہیں اس وقت میں اضافہ کریں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اگر اب تک ہمارا معمول تھا کہ فرائض کا اہتمام ہم کرتے ہیں، اس سے پہلے سنن اور اس کے بعد کی سنن کا اہتمام کرتے ہیں، تو پہلے اور بعد میں 2-2 رکعت نفل پڑھنا شروع کر دیں ابھی سے۔ اگر قرآن کریم سے غفلت رہی ہے تو تلاوت کا اہتمام شروع کر دیں، اور اگر تلاوت ہوتی رہی لیکن کم تھی تو اس کو تھوڑا سا بڑھا دیں، تاکہ رمضان میں اور زیادہ ہم تلاوت کر سکیں۔ اور دوسرے بھی جو اعمال خیر ہیں اس کی مشق ہمیں ابھی سے کرنی چاہیے، تاکہ جب رمضان کا مبارک مہینہ آئے تو ہم پورے نشاط کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کریں، پورے نشاط کے ساتھ تراویح کا اہتمام کریں، پورے نشاط۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے بیشتر دنوں میں روزے رکھا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی نظر کی حفاظت کریں، اپنے کان کی حفاظت کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنے ہاتھ اور پیر کی حفاظت کریں، اپنے دل اور دماغ کی حفاظت کریں، اور کوشش یہ کریں کہ ہماری زندگی میں جو استعمال ہونے والی چیزیں ہیں یہ حلال ہوں، پاکیزہ ہوں، تب روزے کا جو مقصد ہے وہ ہمیں حاصل ہوگا۔ اور اگر ہم نے ان چیزوں کا اہتمام نہیں کیا، بس صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بیوی سے ملاقات سے بچے رہے، اور باقی جو ہماری زندگی رمضان سے پہلے کی تھی اسی طرح غفلت کی زندگی، نہ نظر کی حفاظت ہے، نہ زبان کی حفاظت ہے، نہ اعضاء و جوارح کی حفاظت ہے، نہ دل دماغ کی حفاظت ہے، تو پھر یہ رمضان ہمارے لیے کوئی بہت زیادہ خوشی کا سامان نہیں بنے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی مرضیات پر چلائیں، نامرضیات سے بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی عنایت و مہربانی سے ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھیں، اور رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں عطا فرما دیں۔ اور اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام ہماری طرف متوجہ ہیں، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، پورے حوصلے اور ہمت کے ساتھ، پورے شوق و ذوق کے ساتھ ایک حکم کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ٹوٹ کر برسنے والی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کی اور اپنی دامن مراد بھر لینے کی، اپنا دامن مراد بھر لینے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائیں، اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنائیں، اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات و ذخیرہ آخرت بنائیں، اور اپنی نسبت سے بار بار اکٹھا ہونے کی، کہنے اور سننے کی، مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہر قسم کے ریا سے، نام و نمود، دکھاوا اور شہرت سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اخلاص اور سچائی سے ہمارے ہر قول اور فعل کو مزین فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.